ویلکم بیک ناظرین. اور یہ سب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی دنیا کے لیے خوشخبری ہے, پاکستان کے لیے یہ بری خبر ہے. یعنی پوری دنیا میں پیٹرول کا خریدار نہیں مل رہا اور پاکستان کو پیٹرول نہیں مل رہا, خریدار کو پیٹرول نہیں مل رہا. خریدار کو, ہم کتنی بدقسمتی میں ہیں. یہ دیکھیں یہ اس پہ اب پتہ چلتا ہے. اور بجلی سستی کا بھی اعلان ہو گیا ہے, وہ کیا مطلب ہے, آپ جون جولائی اس میں گزاریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا, یہاں تو چلتا ہے آپ کی کتنی ہے. دیکھیں یہ ساری کی ساری کمپنیز, بڑی بڑی میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ وہ کمپنیز ہیں جو دنیا پوری کے اندر بہت بڑی بڑی. اس کے بعد ایک پاکستان لیول کمپنیاں بنی ہوئی 4-5. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ایک زمانے میں ایک برما شیل ہوتی تھی, اور پی بی ایس, ایک پاکستان پیٹرول, پاکستان برما شیل اور پاکستان اسٹیٹ آئل, دو ہی کمپنیاں ہوتی, اور ایک تو شاید اور بھی تھی ہمارے بچپن میں. اس کے بعد پھر آپ کو لائن لگ گئی سارا کچھ. اب یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ, اربوں ڈالر کمائے یہاں سے. ٹھیک ہے. اب پیٹرول چونکہ سستا ہو گیا ہے اور پاکستان میں بھی سستا ہو گیا ہے, اب وہ جو ہے وارہ نہیں کھا رہا, اب وہ پیٹرول پمپس کو پیٹرول وہاں خرید ہی نہیں رہی. صحیح. یعنی دنیا میں وہاں سے نہ خرید کر کے وہ ٹینکرز کے لا کے اس میں لیویز تو ہر جگہ دے رہے ہیں, ٹیکس تو ہے نا, مفت تو کہیں بھی نہیں مل رہا دنیا میں. نہیں, دنیا میں دیکھیں ٹیکس تو دے رہے ہیں نا. پہلی بات تو ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نا. کمپنیز جو تھی وہ جتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے اس سے پروفٹ کا مارجن زیادہ ہو جاتا تھا. مطلب اگر آپ ایک موبائل 1 لاکھ روپے کا بیچتے ہیں تو اس میں سے آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے اگر 200 کو تو پروفٹ مارجن بھی وہ 200 روپے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے نا. دیکھا نا, آپ نے 5 لیٹر بیچے 500 روپے کے, آپ کو اگر 1 روپیہ کے حساب سے تو آپ کو 5 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے 5 لیٹر بیچے 400 روپے کے, ٹھیک ہے, تو آپ کا 1 روپیہ کم ہو گیا نا. صحیح 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 صحیح. آپ کی ٹوٹل انکم میں سے پرسنٹیج کم ہو گئی, تو اس کی وجہ سے وہ پھر کرتے ہیں کہ نہیں ہماری جی اوور ہیڈ ایکسپینسز بہت ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکا گاڑی کی ٹرانسپورٹیشن بھی پڑ جاتی ہے. جب سر یہ ایڈمنسٹریٹو کمزوری ہے, تمام کمپنیز کو بین کرنا چاہیے, ان کا لائسنسز کینسل کرنے چاہیے. پاکستان میں سول پی ایس او کو دے کے یہ پیٹرول پمپ پی ایس او کو ہینڈ اوور کیے جانے چاہیے, اور پاکستان خود, آپ اگر پاکستان خود امپورٹ کرنا شروع کرتے تیل, ٹھیک ہے, اور کمپنیز کی, اور یہ سارے کا سارا مینج کر دے, فرنچائز دے دے, لوگوں دیا ون کمپنیز کے نیچے پیٹرول پمپ, اور یہ پیٹرول پمپ سیل کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے, کہ جاؤ بھائی جہنم میں. ماسا ان کے جو کمپنی آپریٹڈ ہے, جو کمپنیز کے پیٹرول پمپ ہیں, انڈیویجول کو تو آپ سیل نہیں کر سکتے نا, وہ تو غریب آدمی. لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ یہ ایک بہت اہم چیز. آج میں نے کو 5 پیٹرول پمپس کو میں تب جا کے ایک جگہ مجھے پی ایس او کا ملا, باقی کسی کا نہیں ملا, اور چونکہ پی ایس او اسٹیٹ اونڈ ہے. بالکل. اب دوسری چیز جس پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے سر, میں نے سر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ دنیا کی مثالوں کے ساتھ پاکستان کو کرتے تو ادھر ہم دیکھیں ہر چیز ہو رہی ہے, ادھر لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے, ہم لاک ڈاؤن شروع کر. ہماری والدہ ایک کہانی سناتی تھی, بچپن میں ایک محاورہ تھی کہ اس کو اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں, کہ لوگ جس وقت سونے لگتے ہیں تو وہ جو ایک غیر سگڑ بیوی ہوتی ہے وہ آٹا گوندنے لگتی ہے صبح کے فجر کے ناشتے کا. ٹھیک ہے. اور لوگ جس وقت اٹھنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ کپڑے بدل کے رات کو سونے پہ بیٹھ جاتی ہے. صحیح. پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. دنیا جو ہے کرونا کے ایکسپیرینس سے, لاک ڈاؤن سے, اپنے تمام تجربات سے فائدہ اٹھا کے, اپنی ایک پالیسی بنا کے, اپنا ایک پلان بنا کے باہر آ رہی ہے کہ ہم نے ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے. ہم کو اس بات پہ فخر ہے کہ دنیا باہر واپس آ رہی ہے. صحیح ہے. جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ بھائی وہ علاج کروا کے واپس آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پالیسی بنا کے ایکسپیرینس کر کے واپس آ رہے ہیں. تم چھتر کھانے جا رہے ہو, تمہیں اندازہ نہیں ہے. بجلی سستی ہونے کی بھی امید ہے, تو پھر آئی پی پیز بھی یہی کریں گے. نہیں, بجلی تو دیکھیں نا خود بہت سستی ہونی ہے. جب بجلی آپ کی میجورٹی کہاں سے بنتی ہے, یا گیس سے بنتی ہے اور یا پیٹرول سے بنتی ہے. باقی تو آپ کی 8-10% ہے, باقی ہائیڈرو جو ہے. اب بات ہے پیٹرول سستا ہوگا تو بجلی سستی ہوگی. جی, بلکہ دنیا میں گیس کی قیمتیں بھی پیٹرول کے ساتھ ہی ہوتی وہی ہیں. ایگزیکٹلی. پاکستان نے تو کیا پتہ کیا ہوا, پاکستان نے کیا ہوا, اگلے 10 سال تک کے سودے کیے ہیں اسی ریٹ پہ ہم چلیں گے. ٹھیک. یہ آئی بی پی کے ساتھ بھی اگلے 15 سال تک سودے کیے ہیں اسی ریٹ پہ چلیں گے. یہی ہے نا جس پہ پھنستے ہیں ہم سارا کچھ, اور یہی کرپشن ہوتی ہے بیسیکلی. کہ آج اگر دیکھا کہ آج 15 روپے جو ہے ریٹ ہے ایک چیز کا, اور پتہ ہے کہ 5 دن کے بعد وہ ریٹ گر جانا ہے. ٹھیک. اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے جو مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے کہا 15 روپے کے حساب سے تم نے مجھے کوئلہ سپلائی کرنا ہے,
اور اگلے 5 سال تک تم نے 15 روپے پہ خریدنا ہے، بے شک ریٹ جو ہے وہ 8 روپے ہو جائے۔ اب اس میں ایک بڑی خاص جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے نا، صحیح، یہ بڑی خاص ایک کلوز ڈال دیتا ہے کہ تم نے ہمیں 15 روپے پہ دینا ہے، بے شک قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے۔ الو، اللہ کا عقل کو ہاتھ مانو، پتہ ہے تم کو قیمت کم نہیں ہونی، زیادہ نہیں ہونی، تو پتہ ہے گرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے کیچ، ٹھیک ہے، کہ قیمت بڑھے یا کم ہو، بیسیکلی پتہ ہوتا ہے کہ قیمت۔ اب دیکھیں ایل این جی کا جب میں نے معاہدہ کیا نا، ہمیں پتا سر ذمہ داری تو پہلے ڈال دینا پیٹرول کے نام پہ، عوام آپ سے سننا چاہ رہی ہے۔ اسی پہ اب سبسڈی پہ میں آتا ہوں، کیا ہے مسئلہ، جو چیز پہ کل اگرچہ کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 7 جو ہے شہزاد اکبر صاحب نے تقریر فرمائی اور کہا کہ 7 مختلف اقدامات کیے جائیں گے۔ ان 7 اقدامات میں ہر قدم ٹھیک ہے اگر اس میں ایک قدم شامل کر لیا جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک بڑی کمال کی چیز، فورینزک آڈٹ ٹھیک ہے، وہ کریں گے، بے نامی اکاؤنٹ وہ کریں گے، 25 سال کی سبسڈی نیب لے کے جائیں گے، سارا کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ 5 سال کا فورینزک آڈٹ ہوگا، یہ ہوگا، انکم ٹیکس والوں کو دیا جائے گا، افغانستان کی ایکسپورٹ کا مسئلہ طے ہوگا سارا۔ یہ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، شہزاد اکبر صاحب نے، سب نے لگا دیا۔ اس کی ایک وجہ دیکھیں، یہ شالامار باغ ہے، میں یہاں جب لگا ڈی جی آرکیالوجی تو شالامار باغ کے ارد گرد بے شمار ایکڑ زمین جو ہے وہ شالامار کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 4 دیواری کے بعد باہر، اور وہ سرکار کی زمین تھی جس کو گزشتہ کوئی اتنے سالوں سے اب لوگوں کو بیچ دی گئی، ٹھیک ہے، اور کیسے بیچی گئی؟ پٹواری سے کاغذات کروا کے ادھر سے کر وہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لیا، ٹھیک، گھر بنانے کے بعد اس کو بنانے لگے، پھر ایک نے بیچا اور جا کے مال ٹاؤن رہنے لگ گیا، دوسرے نے بیچا کسی اور جگہ رہنے، تیسرے نے بیچا چلا گیا، چوتھے نے اپنے صحیح، بیٹوں کو تقسیم کر دیا صاحب۔ شالامار ہم ٹھیک کرنے لگے تو پہلی بات تھی کہ یار اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس کو صاف کرنا ہے اور مانومنٹس کرنا ہے، تو ایک آرڈر آ کے ان کو جو یہ تو انلیگل ہے، گرا دو۔ تو میں نے پریزنٹیشن دی تھی اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے سامنے، تو میں نے کہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے حکم دیا تھا اور جس بندے نے منور کیا تھا، وہ تحصیلدار، پٹواری، وہ ڈپٹی کمشنر، وہ کمشنر، جس نے وہ سارے پہلے تو اس کو لٹکانا پڑتا ہے نا، صحیح، اور اس کی جائیداد بیچ کے اس کو، جو بندہ اوپر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ افغانستان میں یا چینی جو ہے وہ باہر بھیج دی جائے، وہ فیصلہ اس کے بنیاد کے اوپر نیچے تو چھوٹا کرائم کرنے والا رہ جاتا ہے نا، صحیح، کہ افغانستان سمگل ہوئی، وہاں گئی نہیں، یہیں سے واپس آ گئی، یہ تو چھوٹا کرائم ہے بھائی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو چینی سمگل ہوگی وہ ایک جہانگیر ترین نے یا اس نے جماعت اسمبلی سے بات نہیں کی ہوگی؟ نو، فیصلہ ساز وقت کا وزیر اعظم ہی ہوتا ہے۔ پیٹی اسمگلرز، چھوٹے اسمگلرز ہوتے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، میں چمن میں بارڈر میں اور چاغی کے بارڈر میں ڈی سی رہا ہوں، مجھے پتا ہے چینی اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے کون کرتا ہے اور کون انوالو ہوتا ہے۔ براہ راست مل نہیں کرتا، مل وہ جو ہے وہ کرا کے جو کچھ بھی، اور جو کر بھی لے بڑے لیول پہ تو ایک بڑا اسمگلر کرتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، حصے دار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹرائبل بڑا لوگ جو ہے قبائلی قسم کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں جو اس کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، جس سے انہوں نے اربوں روپیہ کمایا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا ایک تو سبسڈی کا فیصلہ آپ نے کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس سبسڈی کے فیصلہ کرنے والے کو تو کہا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، ایک اجتماعی فیصلہ تھا لوگوں کو تو، لیکن ہم باقی نیچے جو ہے اس کو دیکھیں ہوگا کیا۔ ایک آدمی جو کہ بازار سبسڈی لیتا ہے، آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ اتنی چینی جو ہے باہر بھیجو گے تو ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے، ٹھیک، تو میں نے حمزہ شہباز کی مل سے 50 لاکھ کی چینی خرید اور میں نے اس کو باہر بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور مجھے سبسڈی مل گئی، ٹھیک، 1 لاکھ سے 2 لاکھ، میرا کیا قصور ہے؟ اور حمزہ شہباز کا جہانگیر ترین کا کیا قصور ہے؟ بھئی تم سبسڈی نہ دیتے ہیں، تم یہ لالچ، آپ ذمہ دار باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں وقت کے، کیبنٹ بنتی ہے، کیبنٹ بنتی ہے، تو سر بے نظیر صاحب اور ان کی کیبنٹ کو کہاں سے ساری لائیں گے؟ کیبنٹس ان کو زندہ کہاں سے کریں گے سر؟ جو نیجے سے 85 سے کہہ رہے ہیں شروع کرنا ہے، نہیں تو پہلے
इस साल से शुरू कर लो, फिर उससे पिछले साल से शुरू कर लो, फिर उससे पिछले साल। मैंने आपको बताया ना, आपने सब्सिडी अलाउ जिसने की, एक आदमी को कारोबार करने का कानून आप अलाउ करते हैं, और आप कहते हैं अगर इतनी चीज आप भेजोगे तो आपको इतने पैसे मिले। आप मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा कानून है जो मुझे हथकड़ी लगाएगा कि तुमने क्यों जाके बाहर लेके गए और सब्सिडी खरीदी? ठीक है, मुझे कौन सा? पाकिस्तान में हर रोज सिर्फ एक चीनी नहीं है, आपकी तमाम एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडी है कि नहीं है? ठीक है, आप कपड़ा बाहर बेचते हैं, आप वसूल करते हैं, बाद में रिटर्न भी लेते हैं, रिफंड भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, रिफंड का पूरा बिजनेस चल रहा है जो कुछ भी है। एक्सपोर्ट करने से डॉलर तो आ रहा है ना मुल्क के अंदर, आ रहा है ना, तो जुर्म क्यों कर पकड़ते किया? फिर तो खत्म करें। सही, आपने एक्सपोर्ट किया, डॉलर आया, आपको सब्सिडी मिली, और सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि कहा जाता है कि मेरे मुल्क में चीनी की लागत जो है वो 5 रुपए फॉर एग्जाम्पल किलो आती है, बाहर मार्केट के अंदर 4 रुपए है, तो आप भेजो ताकि हमारी ये पड़ी या सड़े ना, जब तबाह ना हो, आप वादे हम 1 रुपया हम दे देंगे आपको, ताकि ये निकले तो सही। जब दे दिया तो आप मुझे बताइए वो कौन सा कानून है कि जो मुझे पकड़ेगा? एक। दूसरा कहा जाता है, आप जिस पे बड़ी जबरदस्त किस्म, कभी आप उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह, कि इन्होंने पैसा मुनाफा कमाया। सलमान साहब, आप ये बोतल जो है ये 5 रुपए की खरीदते हैं, आपने इस दुकान के ऊपर कहा है कि मैं 50 की बेचूंगा वरना मैं नहीं बेचता। ठीक, को कानून है तो आपको कहे कि 50 की क्यों बेच रहे हो? जब तक कि आप उसकी कीमत मुकर्रर नहीं करते। ठीक है, जब तक कि आप उसकी कीमत मुकर्रर नहीं करते। ठीक है, आपने शुगर की प्राइस को मार्केट ड्रिवन बना दिया। ठीक है, आपने चीनी बाहर भेजी, मुल्क में शॉर्टेज पैदा हुई, मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ गई। ठीक, आपने चूंकि चीनी की कीमत के ऊपर कंट्रोल नहीं था, आपको कोई ये नहीं था कि जो मैं 50 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेचेगा वरना हथकड़ी लगाएंगे। अब मुझे बताएं, जब आपका कानून नहीं था तो आप नैब किस कानून के तहत हथकड़ी लगाएगा? कोई एक है कानून? कत्ल कानून नहीं है। बाकी बत्ती के पीछे लगे, मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि 35 सालों का कोई साहब होने वाला है। ये हो गया है कि जहांगीर तरीन भाग गया। अच्छा, भाग गया, वो कह रहे मैं इलाज के लिए गया, मैं आ जाऊंगा। नहीं, भाग गया फिर भाग। अच्छा, इलाज के लिए सारे घर, जब भाग गया तो खत्म टैक्स। ईसीएल में नाम डाल देते। हाँ, वो नहीं डाला, बहुत सारे लोग भागे हुए, बहुत सारे लोग, कोई सागदार का साबित भी तो नहीं हुआ शायद। अच्छा, नहीं डाला जा सकता ना उस वक्त तक। पहली बात है कैसे डालेंगे? अगले दिन जाएगा वो अदालत में, कहेगा मुझे बताओ किस जुर्म में सब्सिडी ली? क्या कानून नहीं है सब्सिडी का? मैंने बनाया कानून, मैं तो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक, फिर वो कहेंगे तुमने ज्यादा महंगी बेची, किस कानून के तहत? को रेट फिक्स किया था? ओके, खत्म। ये ऐसे उड़ेंगे ना, ऐसे जैसे पुर्जे उड़ते हैं ये चीजें। अच्छी बात सिर्फ ये है कि नाम सामने आ गया। अच्छा, आप शाहिद खान अब्बासी साहब, इसके लिए भी हौसला चाहिए था ना? शायद नहीं, ठीक है, शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में कहा गया कि 20 अरब की सब्सिडी का हिसाब देना पड़ेगा। उनको भी कोरोना हो गया। वो कहते हैं जी शाहिद खान अब्बासी साहब इसलिए देना पड़ेगा कि 20 अरब की उन्होंने सब्सिडी दी थी। अब मसला सर यह है कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान की जो डिसीजन है इट्स ए कैबिनेट, जैसे कहते हैं जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, यही वो एक तरीकेकार होता है जो बचने के लिए किया जाता है। ये जो पाकिस्तान के अंदर सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट फैसले, ये ब्यूरोक्रेट से सिखाई हुई चीजें ये करते हैं ना। मैं जब मुझे प्रमोट नहीं किया था ना, तो 12-13 फेडरल सेक्रेटरी और एक बोर्ड बनाया था, सिलेक्शन बोर्ड, तो उन्होंने एक ही आर्गुमेंट दिया था कि हम इस बंदे को जो फैसला किया है ये कलेक्टिव विजडम। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया जब, तो उन्होंने कहा कलेक्टिव विजडम है हमारा, जो है इज्तिमाई जो कहते हैं अकल और दानिश है, उसकी बुनियाद पे हमने उसको प्रमोट नहीं किया। मैंने जब फैसले की बुनियाद, मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में मेरा आने का बुनियादी मकसद प्रमोशन लेना नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कलेक्टिव विजडम, जब इज्तिमाई सोच इतनी बददियानत हो जाए तो आप इस मुल्क से उम्मीद उठा दें। सही, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। 80 लोगों को फुल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने 21 ग्रेड में प्रमोट हुए थे, वापस कर दिया था। मैंने कहा था मैं सिविल कोर्ट में जाना नहीं चाहता, मैं प्रमोशन मांगने नहीं आया हूं, मैं कुछ नहीं, मैं कहता हूं कि यह गलत फैसला है, और ये कहते हैं हां गलत फैसला है, मानते हैं
لیکن کہتے ہیں یہ اجتماعی ضمیر نے فیصلہ کیا ہے. تو میں نے کہا جس ملک میں اجتماعی ضمیر یہ غلط فیصلہ کرے، جس ملک میں 26 فیڈرل سیکٹری غلط، اس ملک کی تو بدقسمتی پہ مہر لگ گئی نا. صحیح. تو اگر اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، خواہ وہ خالد خان عباسی کی کیبنٹ کرتی ہے، خواہ وہ بلدار کی کیبنٹ کرتی ہے، خواہ وہ نواز شہباز شریف کی کیبنٹ کرتی ہے، خواہ وہ بیگم زرداری کی کیبنٹ کرتی ہے، خواہ وہ عمران خان کی کیبنٹ کرتی ہے، اگر اجتماعی طور پہ سبسڈیز کا فیصلہ بددیانتی پہ مبنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی پر مہر لگ گئی. صحیح. لیکن آپ کو صرف اتنی تسلی ہے کہ یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے. یہ رپورٹ سامنے آ گئی. نہیں، رپورٹ دیکھیں میری بات سن، رزلٹ ملتا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ آنے والے سالوں میں بھی یہی ہوگا. ایسے ہوگا. کچھ لوگوں کو شور شر مچے گا، کوئی لوگ انڈر پریشر آئیں گے، کوئی لوگ بدنام ہوں گے. پاکستان وہ واحد ملک ہے سلمان صاحب، پاکستان وہ ٹیسٹ کیس میں پچھلے 2 سال ہی لے لیں صرف. نہیں، ٹیسٹ پہ لے لیں، چلو. پاکستان وہ دنیا میں واحد ملک ہے بدنام ہونے کا کہ جس کے اندر جرم کے اوپر شرمندگی ختم ہو چکی ہوئی ہے. کم بھی جس نہیں ہے. ملک میں نیب کی کرپشن کے کیس سے باہر نکلے اور یوں کر کے آئیں. صحیح. سیاسی قیدی نہیں کہتے. صحیح. ہر ایک کی بات کریں. 11 سال آصف زرداری نے کاٹے. کس بنیاد پہ کاٹے؟ کیا کچھ سیاسی قیدی تھا؟ کیا نیلسن منڈیلا؟ اور اس بندے کو لوگ جو ہیں وہ مرتے ہور کہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہ کے گناہ معاف کرے، مجید نظامی جیسا بندہ مرتے ہور کہے. مرتے ہور کا. کس بنیاد پہ کاٹے تھے؟ سرے پیلس کے کاٹے، اس کے کیا نیکلس کیس پہ کاٹے، کٹیکنا پہ کاٹے، الزامات پہ. آپ مجھے ایک بات آئیں اس سامان سے، دنیا کے اندر کرپشن، بددیانتی، جھوٹ، چوری، قتل، زنا، شراب، یہ بنیادی طور پر پرسپشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی پرسپشن بن جائے تو آپ اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے. آپ مجھے بتائیے، آپ ایک محلے میں جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ میں نے وہاں پر میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے یا میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے فلاں گھر سے، اور فلاں گھر سے میں اگر رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو محلے والے کہتے ہیں کہ سر اس پہ نہ ایک کیس بنا تھا شراب کا یا قتل کا یا جوئے کا، تو یہ وجہ آپ واپس پلٹ جاتے ہیں. صحیح. کبھی آپ نے یہ آرگومنٹ کیا کہ نہیں کون سا عدالت میں ثابت ہو گیا تھا؟ نیور. چلتے ہی پرسیپشن پہ. آپ بیٹی کو کبھی کہا کہ نہیں کون سا عدالت میں ثابت ہو گیا؟ یار اس کو دے دو، شاید بیٹی دے دو، اس کی بیٹی لے آؤ. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی جاتی ہے کہ مجھ پہ کیس بنا ہے تو یہ کون سا عدالت میں ثابت ہو گئے. صحیح. جبکہ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے وہ سارے لوگ جو کہ دفتروں میں جاتے ہیں، ڈومیسائل بنانے کے لیے جائیں یا قتل کے کیس کے لیے جائیں یا زمین کی جائیداد کے لیے کہیں یا کسی کے لیے جائیں، ان سب کو پتا ہے کہ میں پٹواری سے لے کے وزیر تک رشوت دیتا ہوں. آج بھی دیتے ہیں وہ. صحیح. ایسے ہی ہے. اور ان کا جو پٹواری رشوت دیتا ہے نا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ سائیں یا خان صاحب یا چودھری صاحب یہ 5 روپے میرے ہیں اور یہ باقی جو 80 روپے ہیں نا وہ ڈی سی کے ہیں، کمشنر کے ہیں، فلانے کے اور وزیر کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کہنا کہ وزیر صاحب تو پیسے نہیں لیتے، تو کہتے ہیں بھائی جان فٹیکیں کون جھلتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. وزیر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ مستقل طور پر یہاں احتساب کا ایک عمل ہو. بہرحال پھر بھی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس حد تک تو تسلی ہے، لیکن بقول اور صاحب کی کہ آنے والے وقت میں بھی اس سے کم ہونے کا نظر بھی نہیں آ رہا. سلمان حضرت کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہر فراز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور اس کا حصہ ہیں اور یا مقبول جان صاحب. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر اس وبا سے یا کسی بھی وبا یا کسی بھی مصیبت کو دیکھتے ہوئے عوام کی طبیعت کو سمجھنے کے بعد ہی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس کرونا وبا کے دور کے ابتدائیے میں ہی یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن
کسی طور پر بھی مکمل لاک ڈاؤن کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. بھوک افلاس پھیلے گا, غربت پھیلے گی, اور اسپیشلی دہاڑی دار جو طبقہ ہے وہ مزید زبوحالی کا شکار ہوگا. اور اسی کے پیرالل جب وزیر اعظم عمران خان اس قسم کے خطابات یا تقریریں کر رہے تھے, پوری دنیا لاک ڈاؤن کی جانب گامزن تھی. اور اب یہ وقت ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کھول رہی ہے, عام زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے. ڈپارٹمنٹل سٹورز بازار کھل رہے ہیں, تفریح کے مقامات کھولے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست کا جو مہینہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت سخت ہوگا. عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو نقصان ہو سکتا ہے شاید ہم اس کے متحمل نہ ہوں. ہمیں مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہماری پالیسیز ہماری عوام کی طبیعت کو دیکھ کے, ہماری عوام کی ہسٹری کو دیکھ کے, ہماری اکانومی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں یا نہیں؟ اور یہ سب سے یہی سوال کریں گے جی. اور یہ سب دنیا نے لاک ڈاؤن کیا اور کھول دیا. ہم پہلے 15 مئی کہتے ہیں بہت خطرناک ہوگا, پھر 15 جون تک کہتے ہیں بہت خطرناک ہوگا, اب جولائی اور اگست کا مہینہ بہت پیک پر ہوگا. ہماری پالیسیز پہلے دن سے آج 4 مہینے سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن آپ کرو گے تو آپ ایک وقت کے بعد آپ نجات حاصل کرو گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج کروا کے واپس آ رہے ہیں. صحیح. ہم کہتے تھے نہ کرو, اب دیکھیں امریکہ واپس آ رہا ہے, اب دیکھیں انگلینڈ واپس آ رہا ہے, اب دیکھیں فلانا واپس آ رہا ہے. بھائی وہ اپنے ایک علاج کے پروسیس سے واپس آ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کسی کو کہیں یار کوارنٹین کر لو, صحیح, اور کوارنٹین کرنے کے بعد دفتر آنا شروع ہو جائے, اور جو جہاں پر مریض ہے وہ کہے جی وہ دیکھیں وہ واپس آ رہا ہے تو میں کیوں گھر جاؤں. صحیح. پاکستان میں ٹوٹل الٹ صورت ہے. ایک بات آج میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو پاکستان کی گورنمنٹ ساری کی ساری کنفیوز کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو کرونا ہے یہ ہیلتھ ایشو نہیں ہے, یہ پینڈیمک ہے. ٹھیک ہے. اور پینڈیمک آتا ہے ڈیزاسٹر کے اندر, اور ڈیزاسٹر از اے فیڈرل سبجیکٹ. یہ جو سندھ لڑ رہا ہے نا, یہ ڈیزاسٹر از اے فیڈرل سبجیکٹ. ٹھیک ہے. آئین کے تحت دیکھیں ہیلتھ ایشو وہ ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, چھوٹے لیول پہ ہو. جب پینڈیمک ہو جاتا ہے, جب کوئی کسی کو وبا پھیل جاتی ہے تو وہ ڈیزاسٹر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک عام نالا ٹوٹتا ہے جب کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک لوکل ایشو ہے, لیکن جب سیلاب آتا ہے تو ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے. اسی طرح جب پورے ملک میں زلزلہ آتا ہے, یونیفارم زلزلہ آتا ہے, تو پاکستان میں 3-4 ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو نہ خان صاحب نے ایڈریس کیا ہے, نہ کسی پروونشل گورنمنٹ نے ایڈریس نہیں کیا, اور ہم اس کو بھگتنے والے ہیں. ٹھیک. سلمان صاحب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, ایک آپ کو بتاؤں, کیا کورونا کا وائرس رحیم یار کے خان کے بارڈر پہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. کیا وہ اٹک کے پل کے اوپر پولیس والوں کو چیکنگ کرائے گا کہ مجھے چیکنگ کرا دو تو میں پنجاب میں داخل کروں؟ قطعاً نہیں کرائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیفارمٹی ہے اس کے اندر, اس کی موومنٹ میں, وہ ساری چیزیں جو پورے پاکستان کی چیز ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ سندھ نے پہلے ایک کام کرنا شروع کیا, اس پہ وہاں ریئیکشن ہوا, وہاں سے یہاں ہوا. یہ اس سے ہوا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کرائسس جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا. نیوزی لینڈ آج دنیا سے کلیئر ہوا ہے. بالکل. نیوزی لینڈ کیوں کلیئر ہوا ہے؟ نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ہم آئیں گے, صحیح, کوئی بندہ بھی نیوزی لینڈ کے اندر داخل ہوگا ہم اس کو عام پبلک سے علیحدہ کر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ وائرس بیسیکلی ایک آدمی سے ٹریول کرتے ہیں, پھر پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں, کوئی پیدا تو نہیں ہوتا کسی نہ کسی جگہ, ہوتا بھی ایک جگہ سے اس کو اوریجنیٹ کرتا ہے, اس کو پوری دنیا میں پھیلتا ہے. آج انہوں نے جس وقت ان کو کوارنٹائن کرنے کے بعد, ہم نے کوئی کوارنٹائن کسی طور پہ نہیں کی. آپ اندازہ کریں, کل میں نے آخری پروگرام, نیوزی لینڈ کا کوئی کیس بھی لوکل نہیں ہے. نہیں لوکل. پرسوں میں نے اپنی ٹی وی پروگرام میں نے ذکر کیا کہ میرے ایک بہت قریبی عزیز کے بچے, ٹھیک, ریلیٹیوز, میں بتا دیتا ہوں, میرے بھائی کے دونوں بیٹے یہاں آئے نیو یارک. انہوں نے کہا کہ میں بڑی اسی میں تھا کہ میں نے کہا میں پنڈی تمہیں کیا لینے جاؤں گا, یا بھائی میرا کیا لینے جائے گا, ہم وہاں پر پہنچ کے تمہیں وہاں کوارنٹائن میں رکھیں گے, کچھ کریں گے, تو ظاہر بات ہے وہ پھر تم لوگ آ جانا. اب شادی تھی اس کی. اب یہ میں نے بولا ہے, اور اس کے اسی دن شام کو محیط یوسف صاحب جو انچارج تھے, انہوں نے شاہ زیب خان دادا کے پروگرام میں جا کے یہ کہا. اب یہ کتنی سمپلسٹی, یہی سب کہتے ہیں کہ یہ آپ پاکستان کے عوام کو نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ایک آدمی میں ہوں, مقبول جان, فار ایگزامپل مجھے کرونا ہے,
تو میں اپنے گھر والوں کو کیوں لگاؤں گا کورونا جا کے؟ میں اتنا ظالم تو نہیں ہوں. اور یہ ظالم ہے یہ قوم. صحیح کہہ رہے ہیں. اس قوم کو تم نہیں جانتے. اب آج سے کل سے وہ چیکنگ شروع ہو گئی, آج سے وہ انہوں نے سارا کچھ. او بھائی آپ کو جوڑنا پڑتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے سارے معاملات کے کہنے نا کرونا ہماری قوم ہی کرونا سے کھیل رہی ہے. نہیں ہر بندہ کھیلتا ہے. یہ عجیب و غریب قوم ہے. وقت سے ہم کھیلتے ہیں. یہ صفات میں سے ہے سر کہ بری بات؟ میں مارک ٹیلی ایک یہاں پر ہوتا تھا, بی بی سی کا نمائندہ. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک واقعہ لکھا. اس نے کہا کہ میں ایک ٹرین کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا تھا. ٹھیک. ٹرین کا جو پھاٹک پہ, تو ٹرین کے لیے پھاٹک بند تھا. تو کچھ دیر میں کھڑا رہا. میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک سائیکل والا جو ہے نا وہ بڑا پریشان سا ہے, اور پھر اس نے سائیکل جو کندھے پہ ڈالا اور ٹرین کے سامنے سے تیزی سے گزر گیا. مجھے ڈر تھا کہ یہ مر نہ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا اکثر ہمارے حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ جی ہمیں نہیں پتا تھا ٹرین آ رہی ہے. جی جی. کہتا میں سمجھا کوئی بیماری ہوگی, کوئی گھر میں کوئی میری مریض ہوگا, کچھ یہ ہوگا, سارا کچھ. ٹھیک ہے. کہتا وہ میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی پھاٹک کراس ہوا ہے سامنے ایک سانپ اور نیولے والا تماشا دکھا رہا تھا. وہ وہاں کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا. اوہ جس کو یہ جاننے کی ضرورت. اب دیکھیں خان صاحب پورے پاکستان کو سناتے پھرتے ہیں. ظاہر بات ہے خان صاحب کی جو ٹریننگ ہے نا پاکستان کے عوام کی والی نہیں ہوئی. پاکستان کا زمان پاک سے اٹھے جسم میں کھیلا باہر چلے گئے. ظاہر بات میں بھی اگر ایسی زندگی پلی ہوتی تو میں کون سا ایسا وزیر اعظم ہے جس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی پاکستان کے ماحول کے حساب سے نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. میں بھی کہہ رہا نہیں ہوئی نا. ہم نکلے نہیں بیچ میں سے. بالکل. سونے کے چمچے والے پیدا ہوئے نا ہم نے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر اپنے ایڈوائزر بندہ وہ رکھتا ہے کچھ ایسی جگہوں سے آئے ہوتے ہیں. صحیح. کہ جو مطلب جنہوں نے وہ دیکھا. اب خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں یہ ایک 7-8 گھروں کے اندر لوگ رہتے ہیں. میں ڈی جی رہا ہوں وال سٹی کا. پاکستان میں سب سے بڑا سلم جو ہے وال سٹی ہے, چھوٹے گھروں کے حساب سے. بالکل. ورنہ پاکستان میں سپیس کا مسئلہ ایسا کوئی نہیں جس طرح دنیا کے اندر. مطلب اگر آپ نیو یارک کے فلیٹس دیکھیں تو چھت نظر نہیں آتی کم از کم 70 منزل سے نیچے. اور جس نے چھت لینی ہوتی ہے وہ پینٹ ہاؤس لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پینٹ ہاؤس میں غریب آدمی نہیں رہتا, امیر آدمی رہتا. سب سے مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک. یہاں پر ایک مرلے کا بھی اگر وال سٹی میں گھر ہے تو اس کی چھت موجود ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں بچپن میں ایک مرلہ 1.25 مرلہ کے گھر میں رہتا تھا, اور لیکن ہم چھت پہ رات کو سوتے تھے, اور اس سے زیادہ انجوائنگ سونا ہوتا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں تارے نظر آتے تھے, ہمیں چاند نظر آتا تھا, صبح اوس ہوتی تھی. خان صاحب کہتا ہے کہ یہ دیکھیں مر جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ یہ پوری کی پوری پاپولیشن اتنی سی ہے, اور اس پوری کی پوری پاپولیشن کے اندر آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی الاؤ کر دی. پہلے دن ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ایک پلاننگ کریں. ٹھیک. کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. خود کہتے ہیں بالکل. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. سرٹنلی. اور اگر لیو تو پھر آپ کو پتا چلا جائے کہ آپ نے ٹیکا کب لگانا ہے, آپ نے کون سا دوائی کھانی ہے, آپ نے نہیں کھانی. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی بھی رکھنی ہے اور آپ نے یہ بھی رکھنا ہے. تو پھر آپ کو منصب کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر 15 دن 10 دن کے اندر ہر ایک کو ایک کارڈ ایشو کر دیں, جیسے ہم کرفیو پاس ایشو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا دفتر کتنے بجے سے کتنے بجے تک لگتا ہے. 9 بجے سے لے کے اگر تم 8 بجے تک دفتر لگتا ہے تو اس کو 8 بجے سے لے کے اس کو 9 بجے تک کا پاس دے دیا جب باہر نکلنے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نکلے تو اس کو کوڑے لگائیں گے, چھتر مارے جائیں جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو سیر ہو رہی ہے نا پاکستان کے اندر, بالکل. ایک بیوی بھی بٹھایا ہوا ہے, 3 بچے بھی بیچ میں بٹھائے ہوئے ہیں, 2 یہ بھی بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے چھڑ کے. اس کے بعد کریں گے جب جس کو چھتر پڑے گا وہ کہے گا میں تو نون لیگ کا تھا اس وجہ سے مارا ہے, میں تو پیپلز پارٹی کا تھا اس وجہ سے مارا ہے. دیکھیں ہمارے میڈیا کو تھوڑا کرنا ہے نہ ہے نا. دیکھیں پتہ چل کہ آپ کو, میں آپ کو بات بتاؤں عثمان صاحب, میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ جائے گا کہ جس ٹائم میں پولیس والے کو, جب میرے دوست بہت مرے ہیں, آپ کو بھی جاننے والے بہت مرے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جب پولیس والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے اس کو چھتر نہ مارے تو میرے گھر میں ماں مر جائے گی, میرا بیٹا مر جائے گا, میرا بھائی. اتنی شہادتیں پولیس میں ہو گئی ہیں تو ان کو پتہ چل جائے, پھر وہ لتر نون لیگ ویکن ماریں گے. پھر ان کو آپ کو جب پتا ہو کہ اس کمرے کے اندر آنے والا ایک شخص ہے, انڈیا والا طریقہ کار صحیح ہے, نہیں پہنا ہوا. انڈیا والے طریقے کار صحیح ہے. انڈیا والا بھی دیکھیں, انڈیا کی پاپولیشن کی ویراسٹی اور طرح کے. انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں بامبے جیسی, ایک پوری دنیا میں بامبے جیسی آبادی نہیں ہے. خان صاحب شاید وہ دیکھی ہوئی,
وہ جو اسلام ہے نا وہ چار جو ہوتے ہیں جس میں اتنے سے ڈبوں کے اندر جو رہ رہے ہوتے ہیں اور پانی بھی نہیں ہے اور سب کو. انڈیا کی غربت کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا. اچھا بات یہ ہم اب مسئلہ ہے کہ ابھی بھی پلاننگ کر لیں بھائی. اب یہ جولائی اگست ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں, امپاسبل. اب میں آتا ہوں اوورال دنیا پوری کی جو سینیریو بنتا چلا جا رہا ہے. دنیا پوری کے اندر اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک منیمم لیول پہ کنٹرول کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وی ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. لیکن وہاں ہوا یہ ہے کہ وہاں ایک کرائسس اور پیدا ہو گیا. جو ویسٹرن سوسائٹی ہے نا جی جی, اس ویسٹرن سوسائٹی کے اندر اخلاق, اقدار, روایات, ماحول, خاندانی زندگی ہو گئی ہے تباہ. اور آج سے نہیں 200 سال پہلے سے ہوا. ایسا ہی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ ہو جاتے ہیں اکیلے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر پینک, یہ جو کالا مرا ہے یہ پینک ریئیکشن میں مرا ہے. ٹھیک ہے, جارج فلائیڈ کی بات باہر نکلے پینک ریئیکشن میں نکلا. اب میں اخباریں پڑھا تھا سائیکولوجیکل. اب چرچل کو مارا گیا, سوری چرچل کا مجسمہ گرایا گیا. جی جی. اب یہ اینٹی ریسزم کے حساب سے گرایا گیا ہے. صحیح. لیکن اس کی ایک تاریخ ہے, میں مزدار تاریخ ہے, آج کہانی سنائیں آپ. جی جی پلیز. چرچل وزیر اعظم تھا اس کہاں اس میں انگلینڈ کا, اور امریکہ سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ ہم مر رہے ہیں, آپ ہماری مدد کرو. امریکہ کا ایک سفیر تھا ایولیری ہیریمین. ٹھیک ہے. یہ چرچل کی بہو کے ساتھ اس کا افیئر تھا, اور یہ سفیر تھا امریکہ کا سفیر ونسٹن چرچل کی بہو کے ساتھ اس کا افیئر تھا. اور یہ شام کو لے کے کرفیو کے دوران ساری دنیا اس کو باہر سیر کرتا تھا, اور انگلینڈ والوں کا تو مونچھوں یہ تمہارے وزیر اعظم کی بہو ہے, یہ میرے ساتھ گھوم رہی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو لے کے پھر کعبہ خانے میں پب میں جا کے بیٹھتا تھا. اور یہ خاتون بڑی کمال کی تھی. اس خاتون کا ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ مرو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ سے رہنا چاہتی تھی. اس کو میں سندھیارچی کو دیکھے یورپ کی ایڈورٹائزمنٹ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے, تو یہ اس کے ساتھ چاہتی کہ میری خبریں بھی لگیں, تو یہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ خبریں بھی لگواتی تھی. اور وہ چرچل کا جو بیٹا تھا رابرٹ چرچل جو تھا, تو وہ بیچارہ دانت پیستا رہتا تھا. اچھا. تو یہ جو اس نے یہ جو دوسرا تھا صحافی, اس کو اس نے بی بی سی کا ڈی جی کا آرڈر کروا دیے باپ سے کہہ کے کہ بڑا اچھا صحافی ہے, تو اس کو بی بی سی کا ڈائریکٹر جنرل لگا دیا. رابرٹ چرچل نے نہیں, اس کی بہو نے. ٹھیک ہے. ایڈورڈ مرو نے. ٹھیک ہے. اچھا, چرچل جو ہے وہ اس نے ایک دن اس سے کہا پریزیڈنٹ سے امریکہ کے کہ بھائی جان بڑے احسان ہے تمہارے, اچھا ہمارے اوپر, ایک کام کرو, اس سفیر کو ٹرانسفر کر دو. ٹھیک. اس لیے کہ ہماری بڑی بھیستی ہو رہی ہے, بہو کو سنبھال نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے. تو ہم اس کو, وہ جب وہاں پہنچا ہے تو اس کو روس ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, اس کو رشیا چلا گیا تھا وہاں. ٹھیک ہے. تو وہاں اس نے ایک تقریر کی تھی جو کہ اس نے کہا جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ ابھی شروع ہوئی ہے. اچھا. اور وہ اس کی خاتون لے کے وہ آگے وہاں پر, وہ پھر اس کے بعد اس نے شادی کی, یہ سارا کچھ کیا. اچھا. چرچل کا کل جب مجسمہ جب گرایا گیا ہے, چرچل ان کا بڑا ہیرو اور سارا کچھ, تو مجھے وہ گورے کی, وہ ایک پرانا گورے کی جو ایک تھی نا, کہ اس نے بیسیکلی اس کی بہو نے گوری ریس کو بدنام کیا ہے دنیا کے سامنے. اوکے. اچھا, اس میں 2-3 نعرے بھی وہاں پر چلے ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ یہ عجیب و غریب. اچھا, وہ جو سفیر تھا سیاہ فام تھا, نصافہ میں امریکن تھا. امریکن جو تھا غلام ہوتا ہے. اچھا, وہ آٹو ویلنگ سپرلیٹو ڈگری پہ ہوتے ہیں. بالکل سمجھ گیا. بالکل. تو یہ اب اس وقت ایک اور مجسمہ گرا ہے, اور وہ مجسمہ گرا ہے وہاں پر اس میں ایک کون سا شہر ہے جہاں پر جو بندے جو تھے نا, تاجر تھے نا, جو غلاموں کو لے کے آتے تھے. آپ اندازہ کریں یہ ماڈرن سوسائٹی ہے, اس غلاموں کو جو لے کے آتے تھے ان کے تاجروں کے مجسمے لگائے ہوئے تھے. روم نہیں, امریکہ میں. ٹھیک ہے. اور اس بندے کا تھا کہ اس نے مجسمہ لگایا تھا کہ اس نے 1 سال کے اندر 10,000 غلام جو ہے افریقہ سے لے کے آیا تھا, اور یہ بہت بڑا تاجر تھا غلاموں کا. وہ مجسمہ کل گرا ہے وہاں پر, انہوں نے گرایا ہے. انہوں نے کہا یہ امریکن چہرہ ہے. آپ اندازہ کریں, ہم باتیں کرتے ہیں, اس ملک کا میڈیا بتاتا نہیں کہ 630 ہجری میں 2 مارچ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا, کیا کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی کو کوئی فضیلت حاصل ہے. 630. اور امریکہ میں 1419 میں
کتنے سال کے بعد آپ خود سوچیں، تقریباً 800 سال کے بعد غلامی شروع ہوئی ہے۔ 1419 میں پہلے 20 بندے جو تھے ورجینیا کے ٹاؤن کے اندر لا کے بازار میں بیچے گئے تھے اور لوگوں نے بولیاں لگائی تھیں اور ان کو لے گئے تھے، اور وہ جب 20 بندے آئے تھے نا ان کو وہ شکر ادا کرتے تھے کہ ہمیں بیچ دیا گیا ہے، ورنہ جس طرح ان کو ہمیں رکھا ہوا تھا اس کے اندر جہاز کے اندر، جس طرح ان کے ہماری حالات تھا، اور اس کے بعد پھر وہ چلتا تو کرونا کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہ ساری نفرتیں جو ہوئی ہیں، اچھا نفسیات پہ بھی باقاعدہ اثر ہوا ہے، وہ نفرتیں پرانی جو چلی آ رہی تھیں، جو کالے گورے کی نفرت تھی، وہ ابھل کے سامنے آ گئی۔ تبھی 2016 کا کیس ایک بار پھر ڈگ آؤٹ ہوا فرانس میں، وہاں بھی شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پینک، آپ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ آپ اتنا عرصہ سے میں بھی گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے بھی تھوڑی سی الجھن ضرور ہوتی ہے کہ یار میں تو پاکستان میں خان صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے نفسیات تو ٹھیک ہو گئی ہے، ہم نے موٹر سائیکل بھی چلا رہی ہیں، ہم نے گاڑیاں بھی چلا، اب صحت ٹھیک کروا لیں خدا کے لیے، بجائے جولائی ستمبر کی لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جناب اتنے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اس سے پہلے مہینہ ایک کرفیو لگا لینا، ٹھیک ہے، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھوکا تو سمارٹ میں نے کئی دفعہ کہا ہے پاکستان میں 3 کروڑ 80 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، 1 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن وہ پیدا ہوتا ہے، اپنا چاول پیدا ہوتا ہے، 5 کروڑ یہاں بیل ہیں، دنیا کا چوتھا بڑا دودھ بیچنے والا ملک ہے، دالیں تقریباً 80 لاکھ میٹرک ٹن پیدا ہوتی ہے، یہ ملک 1 سال تک بھوکا نہیں مر سکتا۔ وہ سب دنیا میں خریدار پیٹرول کا نہیں مل رہا، اور ہمارے پاس ایسا میں نے آپ کی مدد ادھر ہاری الٹی ہو جاتی ہے، لائک چھوٹی سی بریک کے بعد اور پھر آج میں دوبارہ واپس آتے جی۔